بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی اردو کلب میں آپ کو خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دل ویراں ہے تیری یاد ہے تنہائی ہے، دل ویراں ہے تیری یاد ہے تنہائی ہے، زندگی درد کی باہوں میں سمٹ آئی ہے۔ میرے محبوب زمانے میں کوئی تجھ سا کہاں، میرے محبوب زمانے میں کوئی تجھ سا کہاں، تیرے جانے سے میری جان پہ بن آئی ہے۔ ریسیپشن سے روم نمبر پتہ کر کے ہی وسام بھاگا تھا۔ وہاں پہنچا تو سامنے ہی باسط ہاتھوں پہ سر رکھے بیٹھا تھا۔ وسام نے اپنی ہمت مجتمع کی اور کہا، باسط میں۔ اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی باسط نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں چمک ابھری اور کہا، وسام بھائی، جانتا ہوں آپ کو، آپ وسام ہیں، اور یہ جو آپ کے ساتھ ہیں بلال نام ہے ان کا، بتایا تھا مجھے رابیل نے۔ آپ لوگوں کی تصویریں بھی دیکھ چکا ہوں میں، کہاں ملے، کیا ہوا، سب جانتا ہوں، سوائے اس کے جو آج ہوا ہے۔ رابیل کا نام لیتے ہی جیسے اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹا تھا۔ باسط، رابیل کو دیکھنا ہے مجھے، ایک بار، صرف، پھر سب بتا دوں گا، سب پوچھ لوں گا، بس ایک بار دیکھنا ہے اسے۔ وسام کی آواز میں ایسی لجاجت تھی کہ باسط منع نہیں کر پایا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وسام کی نظر سامنے بیڈ پہ بے ہوش پڑی رابیل پہ گئی تو ساری ہمت اور حوصلہ جواب دے گیا۔ وہ آنسو جو جانے کب سے روکے ہوئے تھا، اسے دیکھتے ہی سب بہہ گئے تھے۔ رابیل کا جسم اب تک ٹھنڈا تھا، اس کے ہونٹ نیلے تھے۔ رابیل کو اس حال میں دیکھ کر وسام کا دل کیا خود کی جان لے لے۔ آگے بڑھ کر رابیل کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن جانے پتہ نہیں کیا خیال ذہن میں آیا کہ فوراً رک گیا اور کہا، بیلا، اٹھ جاؤ نا پلیز، اب نہیں کہوں گا دور جانے کو، قسم سے نہیں کھو سکتا میں تمہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، سب قصور میرا ہے، مجھ سے ناراض ہو جاؤ نا پلیز، لیکن ایسے نہ چھوڑو مجھے، میں غلط تھا، سب غلطی میری ہے، بیلا میں تمہارا گنہگار ہوں، تمہیں چھونے تک کا حق نہیں رکھتا میں، اٹھو نا، مجھے سزا دے دو، لیکن مجھ سے منہ موڑ کے نہ جاؤ۔ ابھی جانے وہ اور کہتا کہ نرس ڈرپ چینج کرنے آ گئی اور وسام کھڑا اس بے خبر کو دیکھتا رہا جسے اس نے خود ٹھکرایا تھا۔ وسام بھول گیا کہ وہ کانچ کی گڑیا ہے، وہ نازک پلی لڑکی یہ غم سہنے سے مر جائے گی۔ اب خود کے سر پہ پڑی تھی تو وسام کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ رابیل نے کیا محسوس کیا تھا۔ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ کبھی تقدیر کا ماتم، کبھی دنیا کا گلہ، کبھی تقدیر کا ماتم، کبھی دنیا کا گلہ، منزل عشق میں ہر گام پہ رونا آیا۔ یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی ہے، یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی تھی، آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا۔ جو تو نے دیا میرے ہاتھ سے گرا، جو تو نے دیا میرے ہاتھ سے گرا، ساقی مجھے اس جام پہ رونا آیا۔ مجھ پہ ہی ختم ہوا سلسلہ نوحہ گری، مجھ پہ ہی ختم ہوا سلسلہ نوحہ گری، اس قدر گردش ایام پہ رونا آیا۔ کیا ہنسی خواب دیکھا تھا محبت نے، کیا ہنسی خواب دیکھا تھا محبت نے، کھل گئی آنکھ تو تعبیر پہ رونا آیا۔ جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا شکیل، جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا شکیل، مجھ کو اپنے دل ناکام پہ رونا آیا، رونا آیا۔ وسام نے باسط کو ساری بات منوعن بتا دی تھی اور باسط اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کی اس حالت میں وسام کو گالی دے یا وسام کی اس برقراری پہ حوصلہ، لیکن کچھ تو کرنا تھا نا، اس معاملے کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا نا۔ ڈاکٹر جیسے کہ رابیل کا چیک اپ کرتی باہر نکلی، باسط اور وسام شدت سے دروازے پہ منتظر کھڑے تھے۔ ان کی بے قراری دیکھتے ڈاکٹر نے ان دونوں کو اس کی زندگی کی نوید سنائی جس کے لیے وہ دونوں جلتے انگاروں پہ تھے، اور ساتھ ہی رابیل کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کرنے کا کہا، جسے ابھی
ہوش نہیں آیا تھا۔ ہر شے سے بیگانہ وہ اب بھی دنیا و ما فیہا سے بے خبر سو رہی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی وسیم سجدہ ریز ہوا تھا اور آنکھوں سے ایک سمندر نکلا تھا۔ وہ کمزور نہیں تھا لیکن اب لگ رہا تھا جس سے پوری دنیا اس سے بہادر ہو۔ در حقیقت مرد کمزور نہیں ہوتا چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن جب معاملہ مرد کی پسندیدہ عورت کا ہوتا ہے تو اس سے بزدل بھی کوئی نہیں ہوتا، اور اب وسام کی بھی یہی صورتحال تھی۔ رابیل کو شفٹ کر دیا تھا اور جیسے ہی نرس اس کی ڈرپ چینج کر کے باہر گئی، وسام اور باسط رابیل کے پاس کھڑے تھے جبکہ بلال 2 کرسیوں کو ملا کر بیڈ بناتا سو چکا تھا۔ رابیل کے چہرے پہ اتنی معصومیت تھی کہ وسام نے ایک بار پھر خود کو کوسا تھا۔ رابیل چہرہ اب بھی گہرے دکھ کا غماز تھا، ایسے جیسے کسی منجدار میں کھڑی ہو۔ ادھورا سا قصہ ادھوری کہانی، ادھورا سا قصہ ادھوری کہانی، تھا ٹھہرا کہاں وہ کہاں تھی روانی۔ چمکتے ستاروں کی لو میں تھے رستے، چمکتے ستاروں کی لو میں تھے رستے، اچانک ہوئے گم جو دل میں تھے بستے۔ مٹے نقش بکھری ہوئی سی ہے یادیں، مٹے نقش بکھری ہوئی سی ہے یادیں، وہ میٹھے سے لہجے سہانی سی باتیں۔ یہی اب خسارہ یہی اب ثمر ہے، یہی اب خسارہ یہی اب ثمر ہے، یہی کچھ پڑا ہے میرے دل کے در پر۔ وہ جھلمل نگاہیں وہ چہرہ سہانا، وہ جھلمل نگاہیں وہ چہرہ سہانا، کہیں بھی کبھی بھی جو تم کو ملے تو۔ ضروری نہیں ہے ہوں باقی جہاں میں، ضروری نہیں میں ہوں باقی جہاں میں، ہے ممکن بچھڑ جائیں ہم قافلے سے۔ ہمارا یہ قصہ ہماری کہانی، تم اس کو سنانا تم اس کو سنانا۔ کچھ وقفے کے بعد باسط نے اس گہری خاموشی کو توڑا تھا۔ وسام بھائی اب آگے کیا کرنا ہے؟ اس سوال پہ وسام نے اپنی آنکھیں سکیڑی تھی۔ یہ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اب کیا کرنا ہے، لیکن اس بات کا اندازہ اسے اچھے سے ہو چکا تھا کہ رابیل اس کے لیے کیا ہے اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ رابیل کو کھونا یعنی اپنے آپ سے لا تعلق ہونا۔ وسام نے گہری سانس لیا اور کہا، باسط اس میں کیا سوچنا، میں نہیں چھوڑ سکتا رابیل کو۔ یہ بات میں خود ہی ایک آدھ دن میں سمجھ جاتا کیونکہ میرے وجود کا حصہ ہے رابیل، لیکن اب اپنی غلطی نہیں دہراؤں گا میں۔ یہ بات تو طے ہے، غلطی ایک بار ہوتی ہے دوسری بار گناہ ہوتا ہے۔ اب چاہے آندھی آئے یا طوفان، باسط رابیل سے اب دستبردار نہیں ہوں گا میں۔ اب تمہاری بہن کو آنچ نہیں آئے گی، بھروسہ رکھو انشاءاللہ، دونوں نے یک زبان کہا تھا اور کہتے مسکرائے تھے۔ تبھی رابیل نے آنکھ کھولی تھی۔ اسے لگا جیسے سب دھندلا ہے، ہر چیز پہ مٹی ہے۔ رابیل نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن دوبارہ بند کر لی، لیکن یہ جگہ وہ نہیں تھی جہاں وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ رابیل نے اٹھنے کی کوشش کی تو 2 ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ حسیات میں واپس آئی تھی تو اس نے باسط کے ہاتھ وسام کو بھی پریشان پایا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے اسے سب یاد آ گیا تھا، گزرے دن، آسن کی اذیت اور بھی بہت کچھ۔ تبھی اس کی آنکھیں جو جذبات سے آ رہی تھی اس میں خون اترا آیا تھا۔ وہ جذباتی کیفیت میں چلائی تھی، تم یہاں کیا کر رہے ہو باسط؟ اسے کہو جائے، ابھی جائے یہاں سے، نہیں چاہیے یہ، اسے کہو جائے اپنی ماں کے پاس، کیوں ہے یہ یہاں؟ یہ کہتے رابیل کی آنکھوں سے مسلسل آنسو آ رہے تھے اور وسام وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ کتنا درد بھر دیا ہے اس میں۔ باسط آگے بڑھا اور رابیل کو گلے لگایا تھا جو اب تک سسک رہی تھی۔ باسط کے گلے لگتے ہی اسے وہ سہارا مل گیا تھا جس کی وہ تلاش میں تھی۔ بلال آواز سن کے اٹھ چکا تھا اور آرام سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تبھی وسام رابیل کے قدموں پہ بیٹھ گیا تھا۔ رابیل مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے بیلا۔ یہ کہتے اس نے رابیل کے پیروں کو ہاتھ لگایا تھا اور یہ کہتے ہی رابیل کے پاؤں اس کے آنسو گرے تھے۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب رابیل کا دل اس شکیل قلب کے لیے موم ہو گیا تھا۔
اس نے فوراً اپنے پاؤں ہٹائے تھے۔ اپنے بولنے کی سکت اتنا چیخنے سے ختم ہو چکی تھی۔ رابیل نے سر کے اشارے سے اسے منع کیا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود تمام نفوس کو سکون آیا تھا۔ تبھی ڈاکٹر روم میں آئی اور رابیل کا چیک اپ کیا، اور پھر وہ اسے نیند کا انجیکشن لگا کر چلی گئی، اور رابیل اس کے زیر اثر سو چکی تھی۔ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ گر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، گر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چپ چاپ، کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چپ چاپ، ہم تو یہ دھیان میں لاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن، یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ خیال و خواب ہوئی ہیں محبتیں کیسی، خیال و خواب ہوئی ہیں محبتیں کیسی، لہو میں ناچ رہی ہیں یہ وحشتیں کیسی۔ نہ شب کو چاند ہی اچھا نہ دن کو مہر اچھا، نہ شب کو چاند ہی اچھا نہ دن کو مہر اچھا، یہ ہم پہ بیت رہی ہے قیامتیں کیسی۔ جو ساتھ تھا تو خدا بھی تھا مہرباں کیا کیا، وہ ساتھ تھا تو خدا بھی تھا مہرباں کیا کیا، بچھڑ گیا تو ہوئی ہیں عداوتیں کیسی۔ عذاب جن کا تبسم ثواب جن کی نگاہ، عذاب جن کا تبسم ثواب جن کی نگاہ، کھینچی ہوئی ہے بس جاں پہ صورتیں کیسی۔ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ جو بے خبر کوئی گزرا تو یہ صدا دے دی، جو بے خبر کوئی گزرا تو یہ صدا دے دی، میں سنگِ راہ ہوں مجھ پر عنایتیں کیسی۔ نہیں کہ حسن ہی نے رنگوں میں طاق نہیں، نہیں کہ حسن ہی نے رنگیوں میں طاق نہیں، جنوں بھی کھیل رہا ہے سیاستیں کیسی۔ نہ صاحبان جنوں ہے نہ اہل کشف و کمال، نہ صاحبان جنوں ہے نہ اہل کشف و کمال، ہمارے عہد میں آئیں کثافتیں کیسی۔ جو ابر ہے وہی اب سنگ وحشت لاتا ہے، جو ابر ہے وہی اب سنگت وحشت لاتا ہے، فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی۔ یہ دور ہے ہنرا ہے بچا رکھو خود کو، یہ دور ہے ہنرا ہے بچا رکھو خود کو، یہاں صداقتیں کیسی کرامتیں کیسی۔ کئی مرد فطرتاً لاپرواہ ہوتے ہیں، جنہیں محبت تو بہت ہوتی ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ دب جاتی ہے اور ان کی اس سوئی محبت کو جگانے کے لیے جھنجھوڑنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال تھا وسام کا بھی، لیکن رابیل اس بات سے ابھی لا علم ہی تھی۔ وسام کی لاپرواہ طبیعت کی وجہ سے اسے کیا کیا بھگتنا تھا، اس سے انجان وہ سو رہی تھی۔ باسط اور بلال کینٹین سے چائے پینے گئے تھے، جبکہ وسام سوئی ہوئی رابیل کے پاس بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ وسام شرمندگی میں پور ڈوبا ہوا تھا۔ رابیل کا چہرہ 2 دن مرجھا کر رہ گیا تھا، اور یہی کس وسام کے دل میں اٹھ رہی تھی۔ تبھی وسام کا فون بجا اور وہ تخیل سے باہر آیا۔ اس نے دیکھا تو گھر سے کال آ رہی تھی۔ تبھی اسے یاد آیا کہ گھر تو وہ کسی کو بتا کے نہیں آیا۔ یہ سوچتے اس نے خود کو ملامت کی اور کال اٹھائی۔ دوسری طرف وسام کی بہن نازیہ بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ امی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے،
آپ گھر آئیں ابھی لاہور سے وہاں کی مشہور مٹھائی لیتے آنا۔ اس کی بات سن کر وسام کا ماتھا ٹھنکا تھا کہ انہیں کیسے پتا کہ میں لاہور ہوں۔ تبھی باسط اور بلال گپے ہانکتے اندر کو داخل ہوئے تھے اور وسام کو پریشان دیکھ کر رک گئے۔ وسام نے ساری صورتحال بتائی تو بلال بولا، گونچو میں بھی تو تیرے ساتھ ہوں میں نے اپنے گھر بتایا تھا کہ وسام کے ساتھ لاہور آیا ہوں، لگ گیا ہوگا پتہ۔ اس بات پہ وسام نے ایک خوفناک گوری سے بلال کو نوازا تھا۔ باسط نے کہا، تو اب آپ لوگ کب تک نکل رہے ہیں پھر؟ اس بات پہ دونوں نے مانی خیز نظروں سے باسط کو دیکھا اور کہا، تمہیں کس نے کہا ہم نکل رہے ہیں؟ اس بات پہ باسط جو کہ پانی پی رہا تھا اسے اچھو لگا۔ تو آپ کی امی کی طبیعت؟ باسط نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ جس پہ بلال بولا، تم نہیں جانتے ان گاؤں کی فسادن عورتوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے بس میں کرنا ہو تو سفید دوپٹہ تک اوڑھ کے قبر میں لیٹ جائیں، لیکن بس بیٹا اپنی مرضی نہ کرے ورنہ وہ ماں کا نافرمان اور جوروں کا غلام کہلاتا ہے۔ اس تعارف پہ جہاں باسط مسکرایا تھا وہیں وسام نے بلال کی چلتی کینچی کو روکنے کے لیے چٹکی کاٹی، جس کا کوئی خاطر ہوا اثر نہیں ہوا تھا۔ باسط نے کہا، دیکھیں بھائی، میرے لیے میری بہن کی خوشیاں سب سے اوپر ہیں، ہر جگہ اپنی بہن کے ساتھ ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ جیسے میرے ماموں امی کے خلاف تھے، انہوں نے روتے زندگی گزاری، ویسے رابیل کے ساتھ بھی ہو، اور نہ میرے بابا چاہیں گے، لیکن ہمیں آپ سے وعدہ چاہیے رابیل کی حفاظت کا۔ اور دوسری طرف بات ابھی اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا، کیونکہ یہ اتنا سادہ نہیں جیسا لگ رہا ہے، اس کا مستقل حل چاہیے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بہن اب ایسا کچھ برداشت کرے، باسط نے قطعیت سے کہا تھا۔ ابھی وسام کچھ بولتا اس سے پہلے بلال بولا تھا، اس کا صرف ایک ہی حل ہے۔ کیا؟ باسط اور وسام نے یک زبان ہو کر کہا تھا۔ دونوں کی بے صبری پہ بلال نے جاندار قہقہہ لگایا اور کہا، نکاح۔ اس بات پہ دونوں کو جیسے خاموشی لگ گئی تو بلال بولا، دیکھو اگر ابھی نکاح ہو جائے تیرے گھر والے کچھ نہیں اکھاڑ سکتے وسام، یہ تو خود بھی جانتا ہے۔ تیرے دادا صاحب رخصتی کروائیں گے لازمی، تیری امی بھی نہیں بول پائیں گی، ورنہ اب کی بار وہ لوگ حالی دھمکی نہیں دیں گے، اور تم دونوں الگ بھی نہیں رہ سکتے۔ آخری حل یہی ہے، ورنہ تو بھی بھول جا رابیل کو، اور باسط تم بھی بھول جاؤ اپنی بہن کی خوشیوں کو۔ بلال نے تڑپ کا آخری پتا پھینکا تھا جو کہ کام کر گیا۔ باسط اور وسام دونوں اس بات پہ راضی کر رہے تھے کہ وسام بولا، میں تیار ہوں، ابھی سب انتظام کر سکتا ہوں اگر تم چاہو۔ تبھی باسط نے پرسوز انداز میں کہا، ایک منٹ، اور ان دونوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ رابیل بھی اٹھ چکی تھی۔ باسط نے کہنا شروع کیا، رابیل میں تمہارا بھائی ہوں، کیا تم اس فیصلے پہ عمل کرو گی جو میں نے کیا ہے، یا باغی ہو جاؤ گی؟ اس بات پہ رابیل کا دل زوروں سے تھا، لیکن خاموشی سے سر جھکا دیا اور کہا، میں کیوں انکار کروں گی، سب قبول ہے۔ اس بات کا سن کر چہرے پہ ایک مان بھری مسکراہٹ ابھری۔ ٹھیک ہے، میں نے بابا نے فیصلہ کیا ہے کہ آج ابھی اسی وقت تمہارا نکاح وسام سے ہوگا۔ اس بات پہ رابیل نے حیرانی سے سر اٹھایا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دوسری طرف کال پہ حیات صاحب بھی تھے جنہوں نے باسط کو اجازت دی تھی۔ باسط اور بلال نے فوراً باغم باغ تیاریاں شروع کر دیں۔ مولوی صاحب کو انتظام کیا، ڈھیر ساری مٹھائی اور ایسے ہی دوسری چیزیں۔ ایک دم وسام کے ذہن میں ایک بات گونجی، وسام میں چاہتی ہوں تمہاری شادی خوب دھوم دھام سے ہو، میرے سر پہ لال دوپٹہ ہو جس پہ تمہارا نام ہو، میرے ہاتھ پہ مہندی سے وسام کا نام لکھا ہو، میں یہ سب چاہتی ہوں۔ یہ ذہن میں آتے ہی وسام ایک پارلر کے اندر گیا، جسے دیکھ بلال کو اس کے ذہنی توازن پہ شک ہوا اور کہا، ارے بھائی ابھی بہت کام ہے، اتنا فیشل تم رخصتی پہ کروانا، یہاں تو دلہن بھی تیار نہیں ہے۔
اس بات پہ وسام نے ایک مکہ بلال کی کمر پہ رسید کیا اور کہا، اس کے لیے تو آیا ہوں یہاں، اور وہاں سے ایک مہندی والے کو سب سمجھا کر اور ایڈوانس پیمنٹ کر کے ہاسپٹل چھوڑا تاکہ ربیل کے ہاتھ پہ مہندی لگا سکے۔ ربیل کا ہاتھ ڈرپ اور اس کے نشان سے نیلا ہو رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ زیادہ دیر سیدھی بیٹھ سکے، لیکن انہوں نے مینج کر لیا تھا۔ بہت بری بری نہ سہی لیکن مہندی لگ چکی تھی۔ وسام کا نام ربیل کے ہاتھ پہ جگمگا رہا تھا۔ اس کے بعد وسام ایک لہنگے والی شاپ پہ گیا تھا۔ اس کی نظر ایک لال باری دوپٹے پہ پڑی تھی جسے دیکھ کر اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ مولوی صاحب اور گواہ سب موجود تھے۔ حیات صاحب اور رفت بیگم بھی ویڈیو کال پہ موجود اپنی لاڈلی کے نکاح میں شریک تھے، لیکن وسام غائب تھا۔ بلال نے باسط کے کان میں سرگوشی کی، مجھے لگتا ہے تمہاری بہن کے ڈر سے لڑکا پہلے ہی بھاگ گیا ہے۔ بلال کی اس بات پہ باسط نے گورا تھا، جس پہ بلال نے احتجاج بلند کیا، حد کے دونوں صبح سے گور رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ انکل جی آپ خود سنیں، مجھ غریب کی صدا۔ اس بات پر حیات صاحب مسکرا رہے تھے کہ تبھی وسام اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر بلال نے کہا، شکر ہے تو آ گیا ورنہ ہمیں لگ رہا تھا ابھی سے ڈر گیا۔ وسام کوئی رد عمل دیے بنا آگے آیا اور ربیل کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ سے لال رنگ کا بھاری دوپٹہ نکالا تھا جس پہ وسام کی دلہن گولڈن کناری سے لکھا تھا۔ اس پہ ربیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اس صورتحال میں بھی ہر چیز اس کی خواہش کے مطابق کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ قبول ہے کہتے ربیل کی زبان لڑکھڑائی تھی اور وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ اشک بار ہوئی تھی۔ لڑکی کوئی بھی ہو، چاہے پسند سے شادی ہو یا نہیں، اس کی آنکھ ضرور بھر آتی ہے یہ سوچتے ہی کہ اب حقدار بدل چکا ہے۔ اب وہ اپنی بابا کی لاڈو نہیں رہی جو شرارت کرنے پہ اس کا ساتھ دیتے تھے۔ اب وہ کسی کے گھر کی عزت ہے جہاں سب اسے دیکھیں گے، اس کی شرارت وہاں بے عزتی کہلائے گی۔ اب وہ اپنے بابا کی لاڈو نہیں، کسی کے گھر کی کرتا ڈرتا ہے۔ اب وہ لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ اب بھائی سے جب بھی بات ہوگی وہ پہلا سوال پوچھے گا، تم ٹھیک ہو؟ اور وہ اسے شاید سچ بھی نہ بتا پائے۔ اب ماں اس بات پہ نہیں ڈانٹے گی کہ کام نہیں کرتی، اب ماں کہے گی بیٹی آرام بھی کر لیا کرو۔ یہ احساس ہی اس وقت اتنا جان لیوا ہوتا ہے کہ اب اس کا گھر اس کے ماں باپ کا گھر ہو چکا ہے۔ ایک سائن انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ وسام نے نکاح کی خوشی میں پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹ دی تھی۔ آج کا دن واقعی اس نے ویسا بنا دیا تھا جیسا ربیل چاہتی تھی۔ ربیل کو ڈسچارج کر دیا گیا اور جیسے ہی اس نے ہاسپٹل سے قدم باہر نکالا تھا، وہاں ڈول کی آواز سن کر سب چونکے تھے۔ وسام نے اپنی ربیل کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ہوئی تھی دیر سے ہم کو محبت، ہوئی تھی دیر سے ہم کو محبت، ہماری جلد شادی ہو گئی تھی۔ وہ جو کس بات پہ مسکرا بیٹھے ہیں، وہ جو کس بات پہ مسکرا بیٹھے ہیں، اسی مسکراہٹ پہ ہم دل ہار بیٹھے ہیں۔ مدتیں ہو گئی ہوں جیسے، مدتیں ہو گئی ہوں جیسے، اس طرح ہم لمحے گزار بیٹھے ہیں۔ ہم کیا کریں آتا نہیں کچھ ان کے سوا یاد ہمیں، ہم کیا کریں آتا نہیں کچھ ان کے سوا یاد ہمیں، ہر بات پہ جو ہم کو ستا بیٹھے ہیں۔ جاں نکل نہ جائے جلدی جا اے قاصد، جاں نکل نہ جائے جلدی جا اے قاصد، ان سے کہنا ان کے لیے ہم جاں گنوا بیٹھے ہیں۔ وہ ایک بار دیکھنے جو آئیں، دل لیے ہاتھوں میں ہم تیار بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھتا ہی کہاں ہے اس محبت کو، وہ سمجھتا ہی کہاں ہے اس محبت کو، ہم جو ان کو دیکھنے کے لیے بے قرار بیٹھے ہیں۔ چلو ہم تو چلے اس دنیا سے ساقی، چلو ہم تو چلے اس دنیا سے ساقی، ایک جاں تھی ایک جو ہم آج ان پہ وار بیٹھے ہیں۔ وسام سارا راستہ ربیل کے اس لال دوپٹے میں تصویر دیکھتا رہا تھا اور بلال وہ اسے مسلسل چھیڑ رہا تھا، لیکن آج وسام اتنا خوش تھا کہ اسے کچھ برا نہیں لگ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ حیات صاحب نے بھی باسط کو کہا تھا
انہیں راستے کے کر ضرورت کا خیال رکھ کے بھیجیں، کیونکہ اب معاملہ رابیل کا تھا، اور جب بات بیٹی کی آتی ہے تو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو وہ سب دے دیں، لیکن نصیب جس چڑیا کا نام ہے وہ اپنی مرضی سے بیٹھتی ہے، اس پہ کسی کا زور، کیونکہ غم تو ملکائیں اور شہزادیاں بھی دیکھتی ہیں۔ وہ بھی شہزادی تھی اپنے بابا کی، جو اس کی جولی ہر خوشی سے بڑھنے کو تیار قسمت سے انجان تھا۔ سہن لکھتی ہوں لفظوں سے مرید کرتی ہوں، سہن لکھتی ہوں لفظوں سے مرید کرتی ہوں، نئی شاعری ہوں شاعری بھی جدید کرتی ہوں۔ جس کام سے نہ ملے مجھ کو، جس کام سے نہ ملے مجھ کو پذیرائی ذرا بھی، اس کام کو بھی میں ضد میں مزید کرتی ہوں۔ مغموم سے چہرے مجھے، مغموم سے چہرے مجھے باتیں نہیں ہیں، مغموم سے چہرے مجھے باتیں نہیں ہیں، آئینے سے ذرا کم ہی گفت و شنید کرتی ہوں۔ لٹانے کی ہوں قائل، قرض ہو کہ احسان ہو، لٹانے کی ہوں قائل، قرض ہو کہ احسان ہو، محبت ہو کہ نفرت ہو، بہت شدید کرتی ہوں۔ عشق حقیقی میں جیسے ایک رب کو مانتی ہوں، عشق حقیقی میں جیسے ایک رب کو مانتی ہوں، مجازی عشق میں یہی عمل توحید کرتی ہوں۔ لکھتی ہوں شب تنہائی میں شاعری جس کے لیے، لکھتی ہوں شب تنہائی میں شاعری جس کے لیے، شاید وہ سمجھ جائے میں یہی امید کرتی ہوں۔ رابیل اپنے بستر پہ لیٹی گہری سوچوں میں گم تھی۔ ان گزرے دنوں میں کیا کیا ہوا تھا اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اسے وسام کا نام ملا، لیکن اسے ڈر بھی تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ وسام گھر والوں کو کب بتائے گا؟ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ اس وقت ویسے ہی وسوسوں کا شکار تھی جب کوئی بھی لڑکی اس صورتحال میں ہوتی۔ وہ پیا من چاہی تو بن گئی تھی، لیکن وہ ابھی سے سوچ سکتی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ عشق جب ہوتا ہے نا، عقل چھین لیتا ہے، غرور فنا کر دیتا ہے۔ رابیل کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس محبت نے اس سے انا اور غرور سب چھین لیا تھا۔ اب وہ رابیل نہیں تھی، اب وہ وسام کی بیلا تھی جسے بہت کچھ جھیلنا تھا، لیکن کب تک؟ وہ شیرنی تھی، یہ بات بس بولی تھی، لیکن اسے اصل کی طرف لوٹ کے تو آنا ہی تھا۔ وسام سارا راستہ رابیل کے خیالوں میں غرق رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی رکی اسے ہوش آیا تھا۔ اب وہ رابیل کے شہر میں نہیں تھا جہاں اس کے دل کے مکین آباد تھے، اب وہ بشداد کی حویلی کے باہر کھڑا تھا۔ بشداد کی حویلی کے باہر کھڑا تھا۔ در حقیقت تو وہ ہوش میں اب آیا تھا، لیکن ہمت کی اور بلال سے کہا، میں ابھی نہیں بتاتا کسی کو، خاموش رہتا ہوں، صحیح ہے نا؟ اور یہ کہتا اندر کو چلا گیا۔ لیکن پیچھے سے بلال کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور اس نے منہ میں کہا، ہاں مت بتا ابھی، تاکہ تیری امی 2 دن میں تیری شادی کسی اور سے کر دیں۔ اب دیکھ تو بیٹا۔ جیسے ہی وسام اندر داخل ہوا اس نے عجیب سی چہل پہل دیکھی، اور پھر کان میں آواز پڑی۔ اس کی بہن سجیلا کام والی سے کہہ رہی تھی، پرسوں ادا کی شادی ہے خالہ صابرہ کی بیٹی عافیہ کے ساتھ، اور تم ہو کے ہاتھ نہیں چل رہے تھے تمہارے۔ اس بات پہ وسام کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ آخر یہ کیا تھا جو ہونے جا رہا تھا؟ اس پہ وہ ایک دم آگے کو آیا اور کہا، یہ کیا ہے؟ ہاں، کس نے کہا میری شادی کا؟ میں نے کہا، پیچھے سے سلطانہ بیگم نے ایک مطمئن انداز میں کہا تھا۔ اس پہ وسام کی آنکھوں میں خون اترا تھا اور کہا، یہ نہیں ہو سکتا امی، یہ نہیں ہوگا، آپ سمجھی؟ اس بات پہ سلطانہ بیگم نے ایک طنزیہ ہنسی تھی اور کہا، اچھا کیوں نہیں ہو سکتا صاحبزادے، یہ بھی بتا دیں۔ سجل اور نرمین آنے والے طوفان کا اندازہ لگاتے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ تبھی دادا صاحب، راحیل اور فیض احمد داخل ہوئے، جہاں سلطانہ بیگم اور وسام آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ دادا صاحب نے آتے ہی کہا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان کی اس روب داد آواز پہ سلطانہ بیگم سٹ پٹائی تھی اور کہا، تانوں تے جیویں کچھ پتہ ہی نہیں۔ لیکن ان کی آواز یہ کہتے بہت ہلکی تھی کہ دادا صاحب تک نہ پہنچ سکی، اور پھر کہا،
وسام کی شادی کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ اس بات پہ دادا صاحب کو جھٹکا لگا تھا اور کہا، سلطانہ یہ بات کل سے ختم ہو چکی ہے، وسام کی شادی ہو گئی ہے، اب اس بات کا کیا فائدہ؟ تم نے بھی دیکھی ہے دلہن، پھر یہ سب؟ اب حیران ہونے کی باری وسام کی تھی۔ یہاں کیسے پتہ لگا اس کی شادی کا؟ یہ بات حیران کن تھی۔ دراصل بلال کو پتہ لگ گیا تھا کہ سلطانہ بیگم 2 دن میں وسام کی شادی اپنی بہن کی بیٹیا عافیہ سے کروانے کا کہہ چکی ہیں۔ جیسے ہی وسام جائے گا وہ بنا کچھ سنے شادی کروا دیں گے۔ دادا صاحب نے بھی حامی بھر لی تھی، اس لیے بلال نے نکاح والی بات کی تھی تاکہ وسام کے پیروں میں زنجیر باندھی جا سکے، اور بلال نے ہی تصویریں وسام کے گھر والوں کو بھیجی تھیں تاکہ سب اپنے ارادے سے باز رہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وسام پہ رہا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے گھر والے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ شادی کا بتا بھی نہ پایا۔ اس لیے بلال نے خود سے یہ زحمت بھی حل کر لی تھی۔ وسام کی شادی کا سن کر دادا صاحب کو غصہ تو آیا تھا، لیکن انہوں نے سلطانہ بیگم کو منع کر دیا تھا کہ اب یہ سب تیاریاں ختم کی جائیں، شادی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی شادی؟ اب فیض کی بھی 2 ہیں، اس کی بھی 2 ہو جائیں گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی اس دلیل سے وسام کا چہرہ ایک پل کو فک ہوا تھا، لیکن کب تک خاموش رہتا وہ بھی؟ آخر بول پڑا، اب آپ سب کو پتہ ہے تو میں بھی بتا دیتا ہوں، ربیل میری بیوی ہے اور اس کے ہوتے میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، چاہے دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس بات پہ سلطانہ بیگم کے چہرے پہ شکن ابھری تھی، اتنی جذباتی دھمکی دے کر وسام کو روکا تھا، اور وہ اب ایسے ایک دن ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ تو وسام کی اس کایا پلٹ جانے پہ حیران تھی کہ اچھا خاصا وہ راضی ہوا تھا اور وہ ایک دم مکر گیا۔ ابھی وہ اور کچھ کہتی، دادا صاحب نے کہا، شادی کروانی ہے؟ ہاں جاؤ کرواؤ، لیکن اس گھر سے باہر جا کے دیکھتا ہوں کیسے رکھتے ہیں تمہارے بیکے والے وہ مظاہرے تمہیں۔ نکلو یہاں سے سب، جسے وسام کی شادی کروانی ہے۔ یہ حویلی سب جائیداد میری ہے، سمجھے سب؟ اس بات پہ سب کی زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ آخر دادا صاحب کی دھمکی کے آگے کس کی جرأت تھی؟ سب کو سکون آ گیا تھا، لیکن یہ سب وقتی تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حیات صاحب اور رفعت بیگم جلدی ہی واپس آ گئے تھے۔ واپس آ کے تب سے حیات صاحب ربیل کو ساتھ لگائے بیٹھے تھے، بار بار اس کا ماتھا چوم رہے تھے، تھوڑا سا ڈانٹا بھی تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ تھے۔ ربیل کی ہمت لوٹ آئی تھی، اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی، جسے دیکھ وسام اور باقی سب بھی خوش تھے۔ وسام نے اسے گھر والوں کے مان جانے کا بتایا تھا، تب سے اس کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ باسط مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا، لیکن وہ بہت خوش بھی تھا، اس کی بہن کے دروازے پہ خوشیاں دستک دے رہی تھی۔ کہانی کے متعلق اپنی قیمتی رائے دینا کمنٹ باکس میں نہ بھولیے گا۔ آج کے لیے اجازت، شکریہ۔ کہانی اردو کلب۔